وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں۔ حکومتی اتحادیوں نے فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم قائدین پٹیشن دائر کرنے سے قبل آج صبح مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اسی سے متعلق رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بھی متحرک ہو گئی۔ پی ڈی ایم قائدین صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس میں اہم اعلانات متوقع ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے قائدین پریس کانفرنس کے بعد اپنے وکلا کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالت سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب، سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے سپریم کورٹ جائیں گے۔ ایم کیو ایم، اے این پی، بی این پی، باپ سمیت دیگر اتحادی جماعتیں بھی درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن کے حوالے سے حکومتی اتحادیوں نے نامور وکلا پر مشتمل ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا یہ معاملہ فوری طور پر عدالت میں جانا باعث تشویش ہے۔ جے یو آئی فے نے معاملے میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج درخواست دائر کی جائے گی۔ عمران خان کی سیاسی زندگی جھوٹ پر کھڑی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ پی ڈی ایم نے اقتدار کو چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس وقت 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے۔ 3 یا 5 ججوں کا پینل وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا کہ فیصلوں کا اختیار ہم نہیں چھین رہے ان کا، لیکن عدالت خود کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ ہم آج بھی فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم خدا نخواستہ ان کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں، ہم ان کو ایک بڑے فورم کے اندر فیصلہ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی سیاست ہے، اس کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی۔ ایک دن الیکشن کمیشن کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ضمنی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ کیوں ادارے اس حوالے سے اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہے، اور بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ تو 2 دفعہ فیصلہ ہوا ہے۔ ایک فیصلہ جب ابتدا میں یہاں میٹنگ ہوئی تھی تو اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ ہم اب مدت پوری کریں گے، اور ایک جو پرسوں لاہور میں ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم مدت پوری کریں گے۔ پنجاب کی 37 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اس حوالے سے گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب ہوئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے 9 منتخب وزراء سے حلف لیا۔ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض ایمانداری، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ مسلم لیگ نون کے 4 ارکان نے کابینہ کا حصہ نہ بننے کی قربانی دی۔ اویس لغاری، ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق اور عطا اللہ تارڑ نے وزارتوں سے دستبرداری اختیار کی۔ مسلم لیگ نون ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کا سائز 41 وزراء سے نہیں بڑھ سکتا، جس کی وجہ سے 4 ارکان کابینہ کا حصہ نہ بنے، جن کی جگہ 4 مزید ارکان اسمبلی کو کابینہ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ 4 اراکین بر وقت نہ پہنچنے کے باعث حلف نہ اٹھا سکے، جن کی حلف برداری دوبارہ ہوگی۔
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि जहाज़ी साइज़ काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ट्रस्टी वज़ीर आला ने इख्तदार बचाने के लिए पंजाब हुकूमत के ख़जाने का मुँह खोल दिया। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी पर रद्दअमल में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब काबीना का हल्फ मजाक से कम नहीं। 63 वज़ीर, मुशीर, मुआविन ख़ुसूसी या पॉलिटिकल असिस्टेंट को वज़ीर के बराबर मराद देकर ट्रस्टी वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी और काबीना का ये जहाज़ी साइज़ इन हुक्मरानों को नहीं बचा सकता। गैर आइनी इक़दामात के मुर्तकिब होने वाले इन हुक्मरानों पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब में काबीना बनाकर नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा कर दी। अदालत उज़्मा पर इस हमले को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इस वक्त रिटायर्ड जज रफ़ीक तारड़ ने ब्रीफ केस देकर सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया। आज उसी खानवादे को दोबारा इदारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग के सुप्रीम कोर्ट पर हमले को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनका टेलीफोनिक राबता भी हुआ। सियासी मामलात पर गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन अपने साहबजादे वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए, जहाँ वो अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने तलब नहीं किया, ना ही वो पेश होंगे। चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अदालत में ज़ेर समात केस के मुतल्लिक़ मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। सरदार अयाज सादिक, मलिक अहमद ख़ान, अताउल्लाह तारड़ भी मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से अदालत में ज़ेर समात के इस बारे मुशावरत की गई। मुस्तक़बिल की सूरत हाल के हवाले से हिकमत अमली भी तय की गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन ने आर्टिकल 63 नजर सानी दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। जारी एलामिये में सदर बार ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले आइनी बहरान गंभीर कर दिया है। आइनी बहरान के हल के लिए ज़रूरी है कि नजर सानी के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। आर्टिकल 63 का मुख्तसर फैसला मुतफ़िक़ा नहीं था। 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया था। 3 के मुकाबले में 2 जजेस का इख्तलाफ ज़ाहिर करता है कि फ़ैसले पर नजर सानी की बहुत गुंजाइश है। सदर सुप्रीम कोर्ट ने मुतालबा किया कि सियासी जमातें अदलिया पर तनकीद करने के बजाय उसे फैसले करने दें। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अहम आइनी मामलात पर नजर सानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट बेंच को भेजने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार की नजर सानी दरख्वास्त फुल कोर्ट में भिजवाई जाए। अहम तरीन आइनी मुकदमात का तमाम फरीक़ैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान इत्तेहाद ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के मामले के हवाले से दायर दरख्वास्त को फुल कोर्ट बेंच में भेजा जाए। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने नंबर गेम पूरी होने का दावा किया है। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए 186 वोट दरकार हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की नंबर गेम पूरे होने का दावा किया है। दोस्त मज़ारी के खिलाफ जमा तहरीक अदम एतमाद पर जल्द कार्रवाई का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली के जारी इजलास में किसी वक्त भी अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर रखी जा सकती है। खुफिया वोटिंग में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मज़ीद वोट भी मिल सकते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हमज़ा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला बने। 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। बाज़ कानूनी मामलात हल तलब हैं। अब हर तरफ से मुतालबा आ रहा है कि आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बैठे और मामले को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। अता तारड़ बोले कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के लीडर का चुनाव कब हुआ और उसने ख़त कब लिखा, किसी को मालूम नहीं। मसले के हल के लिए फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए। आज़म नज़ीर और अता तारड़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
پولیٹیکل پارٹیز نے یک زبان ہو کے کہا جو کہ حکومتی اتحاد میں ہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ کیا یہ مناسب ہو کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ووٹ ڈالے جانے پہ اور نہ گنے جانے پہ تشریحی حکم کو ریویو میں چیلنج کیا، یعنی اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے، اس کو اور موجودہ جو مقدمہ ہے جس میں یہ ووٹ صحیح طور پہ شمار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کو، اور جو پہلے ممبران ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس میں ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مقدمات ہیں۔ اور سب سے جو بنیادی مقدمہ ہے وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا مقدمہ ہے جس سے یہ سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے لیے فل کورٹ یہ مقدمات سنے اور انہیں یکجا کر کے سنا جائے تاکہ ملک کو اس آئینی بحران سے ونس اینڈ فار آل نکال دیا جائے۔ 12 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو اگر عدالتی فیصلے کے ذریعے سے گھر بھیجنا ہے تو میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو ٹرانسپیرنسی اور انڈیپینڈنس کا یہ تقاضا ہے کہ عدالت اس درخواست کو سنجیدگی کے ساتھ سنے، اور یہ قرین انصاف ہوگا کہ اگر اس کو تمام جو عدالت کے جج صاحبان ہیں فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، وہ پرسوں پتہ لگا الیکشن والے دن جب مونس علائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے۔ اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی، اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی، اس کے منٹس کہاں ہیں، پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے۔ تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر حکمران اتحاد اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی صدارت میں پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی غیر آئینی رولنگ اور عدلیہ مخالف مہم کا جائزہ لیا گیا۔ بابر اعوان نے کیس سے متعلق آئینی اور قانونی نکات پر بریفنگ دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکمرانوں کو ملکی حالات کی نہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، یہ جو مرضی کر لیں عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 100 پیاز اور 100 چھتر اب عمران صاحب کا مقدر ہے۔ اداروں کو دھمکی دینے والے اداروں کے ٹھیکیدار نہ بنیں۔ فواد چودھری کے بیان پر رد عمل میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے، دھونس دھمکی گالی سے انصاف کا قتل نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کا بیرون ملک سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں این آر او چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت کا خط بھی عمران خان کے خط کی طرح مقدس ہے۔ ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ٹھان لی ہے اب ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ خان صاحب، آپ سے یہ لاڈلوں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوتیلا پن ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر آپ کا خط اتنا قیمتی اور مقدس ہے تو شجاعت کا خط بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ہم فل کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے کہا ہے کہ سنا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ قانون کی سادہ زبان میں بھی لکھا ہے پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، یہ پہلے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں پھر ان سے امرات لیتے ہیں۔ ان کا اقتدار میں رہنا پاکستان اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو، اگلا سیشن کریں اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں۔ اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا، ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔
نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی بحران کی قیامت سے بچانے کے لیے بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے. نون لیگ عدلیہ کے خلاف کس ایجنڈے پر نکلی ہے؟ اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہا ہے. 30 اگست سے پہلے ہمیں اہم فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ شاید کوئی بھی حکومت نہ چل سکے. مضبوط ریاست ہوگی تو سیاست بھی چلے گی. آج خام مال کی امپورٹ کے لیے ڈالر دستیاب نہیں ہے. اہم آئینی اور قانونی معاملے کو چھوڑ کر اٹارنی جنرل ملک سے باہر کیوں گئے؟ اکتوبر نومبر میں ہر صورت الیکشن ہوں گے. قوم تیاری کرے، شہباز شریف اور حمزہ اپنا سامان پیک کر لیں. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے نون لیگ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھی، 1 پوائنٹ ایجنڈے کی وجہ سے حکومت سنبھالنے پر قائل ہوئے. نواز شریف وطن واپس آئیں گے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کیس کی سماعت کرے. ہم کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، مگر جب جو قومی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے اس بات پہ، اور ہماری جماعت میں سے بھی یہ آواز تھی کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر سیاست قربان کرنی پڑے تو کر دیں تاکہ ریاست بچ جائے. انتخابات اگر ریاست ہوئی تو ہوتے رہیں گے. یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ہم قائل ہوئے، اور جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو. اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا. نظریہ نواز شریف پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا. اس کی قیادت کرنے کے لیے نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے. کل کا جو کیس ہے اگر آئین قانون کے مطابق چلنا ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ کل کا کیس سنیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹرسٹی کہنے کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں. بتایا جائے کہ اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. فل کورٹ بنانے پر عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قاف لیگ مرکز میں ہماری اتحادی ہے. فل کورٹ ڈیمانڈ کی ہے حکمران اتحاد نے کہ اس فیصلے کے لیے فل کورٹ طلب کیا جائے. قابل احترام جج صاحبان نے سی ایم پنجاب کو ٹرسٹی سی ایم کہا ہے جس کی آئین میں تو کہیں گنجائش نہیں ہے. ایسی وضاحتیں، ایسی انٹرپریٹیشن یا ایسی چیزیں کیوں کر دی جاتی ہیں جو آئین سے بظاہر متصادم ہوں، اس کی گنجائش نہ ہو. اس طرح ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے، اسی طرح سب نے اس ملک کے سیاسی آفیسز کا بھی احترام کرنا ہے. پارلیمان کا، سیاستدانوں کا احترام باقیوں سے کم نہیں ہے. ہمیں باقی سب اداروں کا بھی احترام ہے، لیکن یہ بھی ایک ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. خدا کا خوف کرے، یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا، کس نے ڈاکہ مار لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ عمران خان کو گالم گلوچ کی سیاست پر یقین ہے. وہ ملک کو انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں، یمن اور یکجہتی کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اختلافات کے باوجود رواداری کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. اگر عمران خان گالی دیں گے تو انہیں گالی میں جواب ملے گا. انہوں نے کہا پنجاب کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. تاریخ میں اگر کوئی جھوٹا تلاش کریں تو آپ کو سب سے بڑا جھوٹا اور مکار صرف ایک شخص نظر آئے گا، وہ ہے عمران احمد نیازی. ساری زندگی تو دوستوں کی جو ہے وہ پیسوں پہ پلتا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ATM مشینیں جو ہیں وہ اپنا لیں. اس کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے، کبھی کسی کی داڑھی کو جا کے نوچتا ہے. اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے. میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے، گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے، پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے. بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارا اسے 3 ممبر بینچ پر نہ رکھیں، اسے لارجر بینچ یا فل بینچ کی طرف لے جائیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ عدالت سے التجا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. انہوں نے کہا سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کیا جانا چاہیے. آئین میں پارٹی سربراہ کے اختیارات واضح ہیں. عمران خان اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. آئین پاکستان یا رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر صاحب کو یا چیئر کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ رولنگ دے سکتے ہیں. یہ کیسی سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اگر اصول یا پرنسپل یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایت دے گا تو قاف لیگ کے لیے مسلم لیگ کے لیے جو ہدایت ہے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں دے سکتا. سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ عمران خان جیسے لوگ ان کا ایک مقصد ہے اپنی ذات کی خاطر اداروں کو متنازع کریں. اس لیے کل بھی میں نے کہا تھا, آج میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اندر پھر یہ عدالتوں کے اوپر اس طرح کے لوگ الزامات لگائیں گے, اشتعال انگیز باتیں کرے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو جس طرح 2015 میں فل کورٹ بنا, 17 کے 17 جج صاحبان بیٹھے, اس وقت 14 جج صاحبان سپریم کورٹ میں ہیں, وہ 14 جج صاحبان کے اوپر مبنی ایک بینچ بنا دیا جائے. پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری نے کہا ہے کہ دوست مزاری کی انتخابی مہم چلانے پر آج انہیں نہایت شرمندگی ہے. ٹویٹ میں شیری مزاری نے کہا کہ زندگی میں اس شخص نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور محض استحقاق پر ہی زندگی گزارتا آیا ہے. نکما, نالائق اور نااہل ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کا سادہ سا فیصلہ تک سمجھنے سے قاصر ہے. اب اس نے عدالت میں پیش نہ ہو کر خود کو ایک بزدل بھی ثابت کر دیا ہے. اگر مقصد پر یقین اور اپنے فیصلوں کو اپنانے کی ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو. تحریک انصاف میں تو عمران خان کی قیادت میں تمام صف اول میں لڑائی لڑی. ہم تو تمہاری طرح محافظین کے نرغے میں ہونے کے باوجود اپنی کرسی میں دبک کر بیٹھے, نہ ہی خوف سے لرزتے رہے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ مخصوص لوگ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. عدلیہ اور ججز کو متنازع بنانے کا طرز عمل بدلنا ہوگا. ملک کو نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی. ملک اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا چکا ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. ایسے وقت میں عدلیہ کو بھی متنازع بنانا اور عدلیہ کے ان ججز کو متنازع بنانا کہ جب آج سے 4 دن 5 دن پہلے ایک ججمنٹ آئی, ڈیٹیل ریزننگ آئی, وہی اشخاص ان کی تعریف کر رہے تھے, یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا ہوگا. آئین اور ججمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے, اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ماضی کا فیصلہ ہے اس کا اطلاق, اس کی عمل درآمد اور اس کی انٹرپریشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے. کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ایک میثاق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا, ہونا چاہیے, اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر یہ حلف دیں آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نمبر 2, اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو ختم کرنا ہوگا, اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں اور اس کو اس کے مطابق پروسیڈ کریں. نیا میثاق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو اگر کسی جج پہ اعتراض ہے تو اس کا آئین نے طریقہ دیا ہے, آرٹیکل 209 کے مطابق آپ ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں. وزیر اعظم سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یونگ منگ نے ملاقات کی. شہباز شریف نے تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے دوران SCO چارٹر اور شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ بھی کیا. وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا کہ SCO کے تمام ارکان امن کے قیام اور بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. وزیر اعظم نے تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن روابط کو بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ CPAC اس حوالے سے ایک مفید ماڈل کے طور پر کام کر سکتا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں. آصف زرداری چند دن دبئی قیام کے بعد وطن واپس پہنچیں گے. آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئے. آصف زرداری چند دن دبئی قیام کے بعد وطن واپس پہنچیں گے.
آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئے۔ آصف زرداری چند دن دبئی قیام کے بعد وطن واپس پہنچیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئے۔ کراچی میں بارشوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چیئرمین NDMA نے حکومت سندھ سے رابطہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت اور NDMA کی جانب سے سندھ حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حکومت سندھ سے رابطہ کیا ہے اور سندھ خصوصاً کراچی میں حالیہ بارشوں سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ NDMA نے مزید ڈی واٹرنگ پمپ سندھ حکومت کے حوالے کرتی ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ ضرورت پڑنے پر شہریوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ لاہور میں سیکریٹری پنجاب بار کونسل محمد اشرف کے قتل کا مقدمہ ان کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ لاہور کے تھانہ بادامی باغ میں مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق محمد اشرف پنجاب بار کونسل سے گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی پر نکلے۔ اس موقع پر ان کا بھائی ارشد اور بھتیجا موٹر سائیکل پر گاڑی کے ساتھ جا رہے تھے۔ بادامی باغ کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد تیزی سے گاڑی کے قریب آئے۔ ایک نے فائرنگ کر کے محمد اشرف کو قتل کر دیا۔ ان کے سر میں گولیاں لگیں۔ پولیس نے CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں تفتیش شروع کر دی ہے۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف سابق شوہر نے 50 کروڑ روپے کا ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ سیشن عدالت نے صوفیہ مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ صوفیہ مرزا مسلسل عمر فاروق ظہور کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کر رہی ہیں جس سے ان کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت صوفیہ مرزا کے خلاف 50 کروڑ روپے کی ہتک عزت کی ڈگری جاری کرے۔ سیشن عدالت نے صوفیہ مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 ستمبر تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ آئرلینڈ میں کھیلے جانے والی ویمن ٹرائی سیریز میں پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ بارش کے باعث بغیر نتیجہ ختم ہو گیا۔ پاکستان خواتین ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں قومی ٹیم 8 وکٹ کے نقصان پر 94 رنز بنا سکی۔ بسمہ معروف 32 اور منیبہ علی 19 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے جیس جانسن نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ جوابی اننگز آسٹریلین ٹیم نے پورا اعتماد آغاز کیا، تاہم بارش کے باعث آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 5ویں اوور تک ہی بیٹنگ کر سکی۔